السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ جن کی آیات نمبر 11 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے راہ نجات ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنوں سے ہی متعلق کچھ مزید باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو قابل غور بھی ہیں اور ہمیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، یہ پہلی بات تو یہ انہی لوگوں کا جملہ دہرایا جا رہا ہے، یعنی وہ جنوں کا گروہ جو اپنے لوگوں کے پاس گیا تھا اور قرآن کا پیغام سنا رہا تھا، وہی گروہ یہ ان سے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ ان جنات ہجوم خدا جانے کتنا بڑا ہوگا، ان سے یہ باتیں بتا رہا ہے اپنے لوگوں میں کہ ان کا یہ جملہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، یعنی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ ہم لوگ مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے انسان میں مختلف طریقوں پہ چلنے والے لوگ ہیں، مختلف عقیدوں پہ چلنے والے لوگ ہیں، مختلف کردار کے لوگ ہیں، اسی طرح اس سے جملے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جنوں میں بھی مختلف گروہ اور مختلف انداز، مختلف فطرتوں کے جن پائے جاتے ہیں، جن میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اور پھر ایک دوسری بات وہی جنوں کا گروہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ یعنی اب انہیں قرآن سننے کے بعد یقین آ گیا ہے کہ اللہ کی ذات فروتر ہے، سب سے بڑی ذات ہے، وہ اعلیٰ تر ذات ہے، اور اس کو انسان تو کیا جن بھی اس کو ہرا نہیں سکتے۔ یعنی ہم اور نہ اسے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر قابض ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس سے بھاگ کر نہ انسان کہیں جا سکتے ہیں، نہ ہم جنوں میں سے کوئی جا سکتا ہے۔ اس بات کا بھی ہمیں قرآن سن کر یقین آ گیا۔ اور پھر مزید انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اس جملے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن سننے کے بعد پوری طرح ایمان لے آئے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے درمیان میں بھی، جنوں کے درمیان میں بھی حق تلفی یا ظلم ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کوئی اپنے رب ایمان لے آئے گا تو اب وہ پھر اس طرح کے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کسی حق تلفی یا ظلم اپنے لوگوں پر نہیں کر سکتا۔ یعنی مسلمان اچھا مسلمان بن جائے گا، پھر سوال ہی نہیں پڑتا کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی حق مارے۔ پھر ایک اور بات وہ جنوں کا گروہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اطاعت گزار ہیں، مسلم ہیں، اور کچھ حق کے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے راہ نجات ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ یعنی قرآن سن کے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلم ہیں، اطاعت گزار ہیں، یعنی ہمیں قرآن سننے کے بعد پھر بہت سے لوگ اطاعت گزار بن گئے، تو وہی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اب ہم میں سے بہت سے لوگ مسلم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ
حق سے منحرف ہیں، جنہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے، نہ قرآن پہ ایمان لائیں، نہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، نہ قیامت پر ایمان لائیں۔ تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا ہے ان کے لیے تو راہ نجات ہے، انشاءاللہ وہ قیامت میں نجات پائیں گے اور اپنے اچھے عمل کی وجہ سے اس کا اچھا انجام بھی دیکھیں گے، نعمتیں اللہ کی پائیں گے۔ اور جو حق سے منحرف ہیں، یعنی جو ابھی بھی یقین نہیں لا رہے اور حق سے دور ہیں، وہ جہنم میں کا ایندھن بنیں گے۔ وہ ظاہر ہے جس طرح نالائق اور کافر انسان جیسے جہنم کا ایندھن بنیں گے، ویسے ہی جن بھی جو منکر ہیں اور شرارت پر تلے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھی جہنم کی سزا ملے گی۔ یہاں پر مولانا نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے۔ یہ ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ جن تو خود آگ سے بنے ہیں، جیسے کہ ہمیں پہلے کی آیت سے پتہ چلتا ہے، تو اب ان کو پھر کیا چیز جلائے گی؟ وہ تو خود آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بڑی وضاحت مولانا نے کی ہے کہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روح سے جن تو خود آتشین مخلوق ہیں، پھر جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے تو آدمی بھی مٹی سے بنا ہے، پھر اگر اسے مٹی کا ڈھیلا کھینچ کر مارا جائے تو اس کو چوٹ کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم اگرچہ زمین کے مادوں سے بنا ہے، مگر جب ان سے گوشت پوشت کا زندہ انسان وجود میں آ جاتا ہے تو وہ ان مادوں سے بالکل مختلف چیز بن جاتا ہے، اور انہی مادوں سے بنی ہوئی دوسری چیزیں اس کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہیں، یعنی تکلیف ہوتی ہے دوسری چیزوں سے اس کو۔ ٹھیک اسی طرح جن بھی اگرچہ اپنی ساخت کے اعتبار سے آگ سے بنی مخلوق ہیں، لیکن آگ سے جب ایک زندہ اور صاحب احساس مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو وہی آگ اس کے لیے تکلیف کا موجب بن جاتی ہے۔ بڑی اچھی وضاحت فرمائی کہ یعنی آگ سے یقیناً جنوں کو بھی جلایا جا سکتا ہے اور ان کو تکلیف ہوگی، وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اب ان آیات کے بعد بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جن بھی ایک باشعور مخلوق ہے، انسانوں کی طرح ارادہ اور اس کو پورا کرنے کی قوت رکھتی ہے، وہ چاہے تو اچھے راہ پر چلے چاہے تو برے راہ پر چلے، اس کا اختیار رکھتی ہے جس طرح انسان رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنوں میں برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بے ایمان لوگ بھی پائے جاتے ہیں، منکر لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور ایمان والے مسلم بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے ایمان مسلم جو جن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نوازشوں سے نوازے گا قیامت کے دن، اور جو شریر ہیں ان کو قیامت کے دن سزا دے گا۔ ہمارے لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو جن شیطان جن ہیں، جو شریر جن ہیں، وہ جیسا کہ واقعات سے بھی ثابت ہے کہ وہ انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید انہیں یہی حسد ہے، تکلیف ہے، جیسا کہ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ انسان کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں فوقیت دی۔ تو اس بات کی انہیں جلن اور حسد ہے، اور شاید اسی کا وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جنوں کو موقع ملتا ہے وہ کچھ تنگ کرتے ہیں انسانوں کو، اور وسوسے بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جنوں کے وسوسے سے بچے رہیں، بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور یہ جو سورہ ناس ہے خاص طور سے، وہ بالکل اس کے وضاحت کرتی ہے، اور یہی چیز سورہ ناس میں بیان کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس میں بڑی بہترین دعا کہی گئی ہے ایسے جنوں سے پناہ کے لیے، جو انسانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں تو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔